السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم نے مخارج کے سبق کو کل مکمل کر دیا، اب ہم دوبارہ عامہ پارہ کی طرف آتے ہیں۔ عامہ پارے کا پچھلا سبق ہم نے سورۃ الضحیٰ الحمدللہ مکمل کر لی تھی۔ اب سورۃ الضحیٰ سے اگلی سورت ہے سورۃ اللیل۔ آج ہم سورۃ اللیل کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل کی پہلی آیات پڑھتے ہیں۔ جن باتوں سے بچنے کا کہا جائے ان باتوں سے ضرور بچیں، اور جن باتوں پر عمل کرنے کا کہا جائے ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ واللیل اذا یغشی۔ اچھا، واللیل میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ لام پر تشدید ہے، اس لیے اس لام پر تھوڑا سا ہم ٹھہراؤ رکھیں گے۔ کیسے؟ واللیل، لام کو، دوسرے لام کو یا پہلے لام کو کھینچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ واللیل اذا، یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کو بھی بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اذا، ذال کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ ذال کے بعد الف ہے اور الف حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا ذال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذا یغشی، غین موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے۔ شین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے شین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہم پوری آیات ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ واللیل اذا یغشی۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ والنہار، نون پر غنہ کریں گے، ہا کو ہم نے یہاں واضح طور پر پڑھنا ہے، یعنی صاف پڑھنا ہے۔ والنہار اذا تجلی، یہاں پر بھی لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے لام پر تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ تجلی۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وما، یہاں پر بھی حروف مدہ کی وجہ سے میم کو کھینچیں گے۔ خلق الذکر، یہاں پر دونوں حروف موٹے ہیں، خا بھی موٹا ہے اور قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ ان دونوں موٹے حروف کے درمیان باریک حروف لام آ گیا، لہٰذا اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھ کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وما خلق الذکر، لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ ذال کا بھی خیال رکھ کر پڑھنا ہے، کہیں ذال زا نہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔ والانثی، یہاں پر غنہ کرنا ہے، سا پر ایک الف کے مقدار مد کریں گے، سا پر کڑا زبر ہے، سا پر مد بھی بنا ہوا ہے لیکن یہ مد ہم وقف میں نہیں کریں گے۔ ایک بار اس آیات کو دوبارہ مکمل کر کے پڑھاتا ہوں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ، یہاں پر نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، یہاں پر بھی تا پر تشدید ہے، یہ بار بار اس لیے بتلا رہا ہوں، اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں،
تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے یہ تا در حقیقت 2 تا ہیں۔ اگر تشدید والا سبق آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، میں لنک اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جا کر آپ ضرور برائے مہربانی ایک بار تشدید والا سبق ضرور دیکھ لیں۔ لَشَتَّى، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَن، یہاں پر بھی ہم نے حمزہ کو واضح پڑھنا ہے، میم پر غنّے کے ساتھ ایک الف کی مقدار مد بھی کریں گے، حروف مدہ آ گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، طا کا خیال کرنا ہے، طا کو موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ طا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس طا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور عین کو ہم نے واضح طور پر پڑھنا ہے۔ اعطى واتقى، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وصدق بالحسنى، صاد کو موٹا کر کے سیٹی نکال کر صاد کو ادا کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ وصدق بالحسنى فسنيسره، ایک بار دوبارہ پڑھاتا ہوں۔ فسنيسره لليسرى وأما من بخل، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، اور یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے نون بھی بڑا سا بنا ہوا ہے، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے سبقوں میں اس کا باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ بس یہاں پر اتنی بات کہہ دیتا ہوں، جہاں بھی ایسی چھوٹی نون بنی ہوئی ہو تو اس کے نیچے یہ چھوٹی میم بنی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے ایسی نون بنی ہوئی ہوگی، تو آپ نے اس چھوٹی میم کو پڑھنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا۔ جہاں پر بھی ایسی چھوٹی سی میم بنی ہو آپ اس میم کو پڑھیں گے، یہاں بھی ہم میم ہی پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، خا کا ضرور خیال کرنا ہے۔ وَاسْتَغْنَى، یہاں بھی غین موٹا حروف میں سے ہے، اس کا بھی ضرور خیال کر کے پڑھنا ہے۔ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج بھی میں نے تھوڑی حرفوں کی وضاحت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سبسکرائبر کی یہ خواہش تھی کہ آپ ہر لفظ کی وضاحت کر کے پڑھائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔